والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے پہ جانے کی اجازت دی اور اس غزوہ سے واپسی پہ حدیبیہ سے پہلے سن 6 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا. اس پہ مورخین کا اختلاف ہے کہ واقعہ 5 ہجری کا ہے، لیکن غالب اکثریت کا خیال ہے کہ 6 ہجری کا ہے. اس واقعے سے سب سے بڑی بات جو پتہ چلتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ٹھنڈک کا کمال ہے. اور اگر اتنی حکمت، دانشمندی اور سلجھاؤ سے آپ کام نہ لیتے تو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل آپس میں لڑ پڑتے اور اسلام کے متعلق اب تک جو محنت ہوئی تھی وہ صفر ہو کر رہ جاتی. اتنا شدید ہنگامہ ہوتا کہ اس کی پوری مثال مدینہ منورہ کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پھر ایسی چیز پیش نہیں آئی. اور اگر اس موقع پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرہ برابر اپنے مقام اور مرتبے سے حرکت کر جاتے، جنبش پیدا ہو جاتی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اپنی بیٹی کی محبت غالب آ جاتی، یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہہ دیتے تو مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. کمال کی بات تھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی، اور کمال کی بات تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خاموشی کی، کہ ان کی خاموشی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلحت پسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ٹھنڈک نے سارے معاملے کو بالکل ٹھنڈا کر دیا. اور آغاز یہاں سے ہوا کہ اس واقعے میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی، اسامہ ابن زید، حسان ابن ثابت، حمزہ بن جحش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ام ایمن اور ان کے صاحبزادے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی خالہ اور خالہ کے بیٹے حضرت مصطفیٰ اور رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب عبداللہ ابن ابی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ سب اس واقعے میں اپنی اپنی جگہ پہ تھے. اور کمال کا کام کیا ان لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اور آغاز یہ ہوا کہ 6 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلے کے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں. تو آپ نے انتظار نہیں کیا، تحقیق کروائی، بات ثابت ہو گئی اور آپ فوج لے کر چل پڑے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو قبیلے والے اس تیاری میں تھے اور آپ نے ان پر حملہ کرنے کی بجائے پہلے ہی انہیں جا لیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور آپ نے مال غنیمت ان سے لیا، انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا. ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ پلٹے.
معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے اور مدینہ منورہ بس 2 منزلوں کے فاصلے پر رہ گیا تھا، قریب تھے، اور اچانک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اٹھو اور سفر کرو۔ قافلے والے اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی چیزیں باندھنا شروع کی، اور یہ وہ روایت ہے کہ مختلف کتابوں میں مختلف جگہ پہ آئی ہے۔ صرف اکیلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں 6 جگہ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس سے اتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ بار بار اس روایت کو لا کر مختلف چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عروہ اور زہری کی روایت جو آتی ہے اس میں فرماتی ہیں یہی باتیں، فرماتی ہیں کہ بہت مال غنیمت رضا ہوا تھا اور ہم لوگ واپس جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا اور قافلے نے اپنا سامان باندھا، اور میں اپنی ضروریات کی وجہ سے جنگل کی طرف گئی، اور میں اس وقت بہت زیادہ کم بدن کی تھی، میرے جسم پہ زیادہ گوشت نہیں تھا، اور مومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو جس وقت میں مجھے بیٹھنا تھا، جس پردے میں ہوتا یہ تھا کہ بانسوں پر پردے تان دیے جاتے تھے، اور اس کو آدمی اٹھا کر اونٹ کے اوپر ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی، عورتیں ایسے سفر کرتی تھی تو اسے رکھ دیتے تھے، کہ جنہوں نے میرے وہ چوکٹا اٹھانا تھا وہ آئے جلدی میں، اور انہوں نے کوئی سوچا نہیں، پرواہ نہیں کی کہ میں بیٹھ چکی ہوں نہیں بیٹھ چکی ہوں، انہوں نے میرے وزن کو بھی نہیں جانا، اور میرا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، انہوں نے اسے اٹھا کر رکھا اور چل پڑے۔ اور میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جب آئی ہوں تو وہاں نہ کوئی آواز سننے والا نہ کوئی آدمی دیکھنے والا، تو میں سمجھ گئی کہ یہ سب لوگ چلے گئے ہیں، اور مجھے پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچیں گے اور قیام ہوگا مجھے نہیں پائیں گے، تو میری تلاش میں کسی کو بھیج دیں گے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور صفوان رضی اللہ عنہ جو بھی قافلے میں گری پڑی چیزیں رہ جاتی تھی وہ پیچھے چلتے تھے ہمیشہ، اور لوگوں کی مختلف چیزیں تھیلے میں ڈال کر لے آتے تھے کہ یہ چیز رہ گئی یہ چیز رہ گئی، یہ کوتاہی اور کمی لوگوں کی وہ پوری کر دیتے تھے۔ صفوان رضی اللہ عنہ کافی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور انہوں نے بدر میں بھی شرکت کی تھی، بالکل جوان لڑکے تھے اس وقت، اور ان کا انتقال ہوا ہے ایک روایت کے مطابق شہادت ہوئی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ شہادت آرمینیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آرمینیا کو فتح کرنے کا حکم دیا تھا، اور آرمینیا میں ان کی شہادت ہو گئی، لیکن بہت بڑے آدمی تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا بڑا مقام تھا، اور وہ سوتے بہت زیادہ تھے۔ ان کی اہلیہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھتی ہوں اور یہ مجھے نماز کی وجہ سے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، میں روزہ رکھتی ہوں اور روزہ توڑنے کا حکم دے دیتا ہے، اور اس کی نیند اتنی زیادہ ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول میری بیوی قرآن یاد کیے ہوئے ہے اور اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے کہ میں تنگ آ جاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں چھوٹی صورتیں پڑھو، اور جب میں نہ ہوں تو میں جتنا مرضی پڑھوں، اور میں جوان لڑکا ہوں اور میری شادی ہوئی بھی ہے، اور اس کو دیکھے یہ روزہ رکھتی ہے اور مجھے ضرورت پیش آتی ہے، کہتی ہے میں روزے سے ہوں، تو میں کہتا ہوں مت روزے رکھو۔ اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے، میرے والد اور دادا کی نیند بھی ایسی تھی، لمبی تان کے سوتے تھے، اور میں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں سوتے ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ مجھے اٹھاتی رہتی ہے، میں فجر نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا اچھا صفوان، پہلی دو باتیں تو تم جانو، مگر تیسری بات یہ ہے کہ جب اٹھو نماز فجر کی پڑھ لیا۔ یہ ہے وہ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ پوری
امت کے لیے حکم ہے کہ جو آدمی نیند کی وجہ سے فجر نہ پڑھ سکے وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اسے چاہیے کہ جب اٹھے فجر پڑھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہوئے کہتے ہیں نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ اٹھے، فجر پڑھے اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان جس قافلے میں جاتے تھے آپ فرماتے تھے تو پیچھے رہو اور جو گری پڑی چیز ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اس وجہ سے بھی بے فکری ہوئی اور میں سو گئی، اور پھر آئے اور صفوان نے مجھے یرانی قبل الحجاب پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ وہ میرے پاس آئے تو انہیں ایسے اندازہ تھا جیسے کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے آواز دی اور کہا یا نعمان کو، اور بہت سونے والے آدمی اٹھ جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ میری آنکھ کھلی، وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور قوم المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رہ گئی کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ ہاتھ کا قصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ ہوا کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قافلے میں تھے، تو ان کا ہاتھ اپنے گلے پر پڑا اور انہیں خیال آیا کہ میں چھوڑ آئی ہوں، ہاتھ کہیں گم ہو گیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقع پہ ان کی والدہ نے انہیں دیا تھا۔ چائنا کے موتی تھے، چائنا میں ایک پتھر ہوتا تھا بہت سخت، اس وقت چائنیز جو تھے تجارت کرتے تھے عربوں سے، اور وہ پتھر کا ہاتھ تھا، اس پتھر کے متعلق یہاں پہنچ کے یہ محدثین کو پڑھنا، یہ جو ہمارے مولوی علماء صاحبان انکار کرتے ہیں نا پتھروں کی تاثیر کا، ان کا ان سے پوچھو یہ کیا موقع ہوا تھا۔ تو وہ پتھر ایسے تھے کہ بچے کی ولادت میں آسانی ہو جاتی تھی، اور بچے کے منہ میں اگر تھوک نہیں ہوتا تھا تو اس کی انگوٹھی پہناتے تھے، بچے کے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ پتھر جو پہن لے اس آدمی میں مسائب اور تکالیف آیا کرتی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بہت خوبصورت ہاتھ تھا، اور وہ میں کہیں گم ہو گیا، میں واپس گئی، پلٹی تو قافلہ جا چکا تھا، تو میں نے انہیں بتایا اس طرح میرا ہاتھ گم ہو گیا تھا، میں لینے گئی تھی اور ایسے ایسے ہوا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی، اور وہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہتی ہیں خدا کی قسم اس نے منہ بٹھایا اور دور جا پڑا ہوا، جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں منہ پر بیٹھی ہوں تو وہ آئے اور منہ لے کر چل پڑے۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، اور قافلہ مجھے خیال تھا ہم پہنچ جائیں گے، اور جب میں قافلے میں پہنچی ہوں تو قافلے والوں کو خود خبر نہیں تھی کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہر کسی نے غور ہی نہیں اس بات پر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل رات کو چل چکے تھے تو نیند آ رہی تھی، آپ نے اگلے دن ظہر سے پہلے ہی فرمایا کہ قافلے کو روکو اور میں کچھ دیر آرام کروں، تو قافلے کو روکا گیا، جس کے ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سورج چڑھایا تھا اور میں داخل ہوئی ہوں اس قافلے میں، کسی نے کچھ نہیں کہا، پر عبداللہ ابن ابی بن سلول یہ کھڑا تھا، یہ خزرج سے تھا، اس نے کہا یہ قافلے کے بعد ایک لڑکا آ رہا ہے صفوان، اور یہ ہے تمہارا نبی جس کی بیوی اس کے ساتھ ایک رات باہر رہ کے آئی ہے، اللہ کی قسم یہ نہیں بچے۔ بس یہ ایک فکرہ تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے اس فکرے نے آگ لگا دی ہر طرف کو۔ اور المومنین رضی اللہ عنہ کہتی مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں جانتی بھی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ ایک لڑکے کے ساتھ باہر رہ کے آئی ہے اور نہیں بچی، بس یہ ایک جملہ تھا، تباہ جملہ تھا، اور خزرج ڈر پڑتے یہ خزرج سے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں آئی اور آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، کوئی بات نہیں تھی، حتیٰ کیا مدینہ جا ہوا۔ یہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ انہیں پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں ایک دن میرے خالہ، میرے والد، ان کے خالہ زاد بھائی مستح رضی اللہ عنہ خود بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ان کا نام تھا عوف۔ کہتی ہیں عوف کی والدہ میرے پاس آئیں، اور شام کا رات کا وقت تھا، ہمیں جانا تھا باہر، ہم دونوں چلی گئی، اور جاتے ہوئے 3 مرتبہ عوف کی والدہ کو ٹھوکر لگی۔ ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، کسی رسی میں پاؤں الجھ گیا اندھیرے میں، تو انہوں نے کہا بڑے گا مستح میرا بیٹا برباد ہو جائے۔
दूसरी ठोकर लगी, फिर उन्होंने कहा तीसरी मरतबा, दूसरी मरतबा जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हालात जानती हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से है, और आप जानती हैं वो बदरी है, और आप जानती हैं कि उनको बुरा कहना रवा नहीं है। तो उन्हें जब तीसरी मरतबा ठोकर लगी और उन्होंने उसे मिस्ताह अपने बेटे को कोसा, तो फिर मैंने कहा मैंने कहा हालात क्या करती हैं? उन्होंने कहा ये मेरी बिटिया याद नहीं आती, ये मेरी छोटी बेटी, तू जानती नहीं तेरे बारे में क्या हो रहा। ये वो जुमला था जो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा, और अब्दुल्लाह इब्न उबई के इस जुमले की लपेट में आ गए सफवान। मिस्ताह रज़ी अल्लाहु अन्हु, मिस्ताह से जो बात बड़ी हज़रत हस्सान ने साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद प्रॉपर्टी में आ गए। चौथी खातून आ गई और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी ज़ैनब बिन्ते जहश उम्मुल मोमिनीन थी, और ज़ैनब बिन्ते जहश इतनी खूबसूरत, इतनी नाम नसब वाली, इतनी हुस्सेदार थी कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मौके पे कहती हैं हियल्ला की तसामीनी मिन अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़ैनब बिन्ते जहश थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में मेरी टक्कर की शुमार होती थी। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का प्यारा टूट गया था, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तोड़ दिया था। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि ताकि रसूल आप मेरे और इसके दरमियान इंसाफ क्यों नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। फिर ज़ैनब से कहा तुम्हें पता है ये अबू बकर का खून है, ये बहुत ही शरीफ है, ये नहीं बोलती, अबू बकर की बेटी है, तुम्हें क्या जवाब दे? उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ैनब बड़े भाई की खातून थी, लेकिन बहुत परहेज़गार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ज़ैनब तुम क्या कहती हो आयशा के बारे में? उन्होंने कहा कि रसूल मैं फजूल बातों में दखल देना पसंद भी नहीं करती, ना ऐसी फजूल बकबक मैं सुनती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है बिलवरा अल्लाह ने उसको तकवा की वजह से बचा दिया, लेकिन उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हिम्ना भी आ गई। हिम्ना एक, हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो, और ये तीसरी तरफ मिस्ताह और चार, तीन, और अब्दुल्लाह इब्न उबई के चार आदमी मर्द औरत थे। और इसकी वजह से अब जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो उसमें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मुझे खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और जब मेरी खाला ने बद्दुआएं दी और मेरी वालिदा और मेरे वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खाला के बेटे थे मिस्ताह का औफ, मिस्ताह का खत का औफ नाम था, तो उन्होंने कहा ये मेरी बिटिया तुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे ने क्या पेपर की उड़ाई है? मैंने कहा बिल्कुल मुझे नहीं पता। उनका मेरी बेटी मैं तुझे बताऊंगा। फिर कहती हैं हम जा रही थी जंगल की तरफ, वो जो उन्होंने कहा कि मुझ पे तोहमत लगाई है सफवान के साथ, मैं जंगल का जाना भूल गई, मेरा जिस्म खुश्क होकर रह गया और मुझे शदीद बुखार शुरू हो गया, मैं रोने लगी और कपड़े भी मुझ पे तारी हो गई। और उससे पहले ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे और आते थे हमेशा, लेकिन अब ये हुआ कि 20 दिन से मदीना मुनव्वरा में मैं बीमार थी। मेरी वालिदा मेरे पास आती थी, मेरी तीमारदारी करती थी, और मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़े निगाह अब मैं नहीं रही हूँ। पता नहीं मैं क्या हो गया, बना अदरी, मुझे मालूम भी नहीं था कि आखिर इस तजाहुल आरिफाना का मेरे से क्या ताल्लुक है। बस तशरीफ लाते थे और ऐसे ही घर रस गए, कई फतीकुम कैसी हैं ये, कैसे मिजाज हैं आयशा के, कैसी हैं, ठीक हैं, और बस चले जाते थे। तो मैं सोचती रही कि आखिर बात क्या हुई है। ये थी मोहब्बत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही मोहब्बत थी। एक दिन फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना तो मुझे पता चल जाता है। तो आपने उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है? आपने फरमाया जब नाराज होती हो तो आम हालात में मोहब्बत की वजह से जब तुम्हें गुस्सा आता है ना तो तुम कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। तो मैं समझ जाता हूँ कि मिजाज में कुछ न कुछ गिरानी। फरमाती है मैं भी मिजाज की गिरानी समझ गई, मगर मुझे पता नहीं चला था कि है क्या। वो तो आई मैं घर और गिर गई मैं बिस्तर पे और रोने।
اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، مجھے دیکھا اور سمجھ گئے، کسے پتا چل گیا۔ میں نے کہا آپ مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ، اور ایک غلام کے ساتھ مجھے میرے والدین کے گھر میں بھیج دیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اپنی والدہ کے پاس گئی، میں نے کہا والد کہاں ہے؟ اور میں رو رہی تھی، ان کا اوپر بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت قرآن پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا لا یملک عینیہ، اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں والدہ کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے کہا آپ دونوں کو میرا بالکل خیال نہیں ہے، آپ دونوں میرے بارے میں بالکل خدا سے نہیں کرتے، آپ دونوں کے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں، مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے؟ میری والدہ چپ، اور میری والدہ نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ۔ میں نے کہا والد آپ کا قرآن پڑھ، اتنے میں والد بھی آ گئے۔ میں نے کہا والد آپ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کوئی بات نہیں کرتے؟ اور وہ رضی اللہ عنہ چپ اور خاموش۔ میں نے کہا ہاں وہ رضی اللہ عنہ کو والد کو پتہ ہے میرے بارے میں کیا ہوگا؟ ہاں مجھے ہاں یہ پتہ ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے؟ ان کا ہاں بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ ابو بکر میرے والد، آپ والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میرے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اور مجھے سمجھایا اور کہا میری بیٹی کو اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی میں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بس پھر میں رونے لگی اور میں اتنی شدید مجھ پر سردی طاری ہوئی، میں بخار کے مارے کانپنے لگی، اور میری ماں نے گھر میں جتنے کپڑے تھے سب لحاظ چیزیں لا کر مجھ پہ ڈال دی، اور میں تھی کہ میری کبھی نہیں تم رو رہی تھی اور مسلسل میں رو رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ اور کہتی ہیں کہ یہ حالت میری لگی اور میں روتی رہی، میری والدہ نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے کہا بیٹی چلی جاؤ واپس۔ اور دیکھو جو بیٹیاں خوبصورت ہوتی ہیں نا، اور شوہر کی مرکز نگاہ ہوتی ہیں، اور شوہر جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، باقی عورتیں پھر ایسی باتیں اڑایا کرتی ہیں۔ میں نے کہا میں بالکل واپس جانے والی نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور اتنے میں پھر آ گئی ایک عورت، اور وہ انصاری عورت تھی اور اس کے ساتھ بچے تھے، اور اس نے بیٹھتے ہی یہ قصہ شروع کر دیا کہ عائشہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ میں غور سے سنتی رہی، یہ جو کچھ مجھے عوف کی والدہ نے کہا ہے گویا کہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو بڑی غافل ہے اور میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے کچھ کھلا دے، تو میری والدہ نے اس کے بیٹے کو کھلایا اور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی۔ بڑا لمبا قصہ ہے، طویل، لیکن سیدنا ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اس موقع پہ سامنے آتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ